اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا نہیں یستأذنو کا استأذنا یستأذنو اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا. لا یستأذنو نہیں اجازت طلب کریں گے کا آپ سے الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت پر این یہ کہ یجاہدو وہ جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ بھی ساتھ اموالہم اپنے کہ وہ اپنے اموال سے جہاد کریں وَأَنفُسِهِمْ اور اپنی جانوں سے. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے میں آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، آپ سے رخصت یا اجازت طلب نہیں کریں گے. واللہ اور اللہ علیم بالمتقین. واللہ اور اللہ علیم خوب جانتا ہے بالمتقین پرہیزگاروں کو. واللہ علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مخلصین اور منافقین، اللہ کے ہاں جو مخلص بندے ہیں، متقین بندے ہیں، اور جو منافق لوگ ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کر دیا ہے. پچھلی آیتوں میں ہم مضمون پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے نکلنے کی تیاری شروع کر دی، صحابہ کرام کو بھی فرما دیا کہ تم تیاری کرو، جنگ کے لیے نکلو، تو جو منافق لوگ تھے وہ طرح طرح سے ہیلے بہانے تراشنے لگے. جنگ سے بچنے کے لیے وہ طرح طرح کے جھوٹے بہانے اپنے پاس سے تراشنے لگے. یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو حقیقی مومن ہے ان کے بارے میں پہلے بتایا ہے، اور اس سے اگلی آیت میں منافقوں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہاں فرمایا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر کہ آپ سے وہ لوگ اجازت طلب نہیں کریں گے، وہ جنگ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت طلب نہیں کریں گے، وہ آپ سے رخصت نہیں مانگیں گے. کون لوگ؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کہتے ہیں زبان سے کہنا اور دل سے تسلیم کرنا، اسے بولتے ہیں ایمان. زبان سے کہنا اور دل سے تسلیم کرنا، اسے ایمان بولتے ہیں. تو فرمایا جو دل و جان سے آپ کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، حقیقتاً آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے. جیسا آپ انہیں حکم دیں گے جہاد کے لیے نکلنے کا، اللہ کی راہ میں اقامت کے لیے جد و جہد کرنے کا، جیسا آپ انہیں حکم دیں گے وہ کر گزریں گے. اس لیے آگے فرمایا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں وہ آپ سے رخصت طلب نہیں کریں گے. اگر انہیں مال خرچ کرنا پڑنا جہاد فی سبیل اللہ میں اپنا مال خرچ کریں گے، اور اگر انہیں اپنی جانیں خرچ کرنا پڑی تو اپنی جانیں خرچ کریں گے. وہ کسی حوالے سے بھی دریغ نہیں کریں گے، کوئی جھوٹا بہانہ، کوئی جھوٹا عذر وہ نہیں تراشیں گے.
आगे फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, अल्लाह परहेजगारों को खूब जानता है। जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर, फरामीन पर सर तस्लीम हम करते हैं, फरमाया उन मुत्तकीन को अल्लाह जानता है जिनके दिलों में ईमान रासी है और जो अपने अम्बाल और अपनी जाने जिहाद के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के दीन के गलबा के लिए स्ट्रगल करने के लिए जो तैयार हैं, उन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया वो मुत्तकीन है। इससे हमें मुत्तकीन की निशानी भी पता चल गई कि एक ईमान बिल्लाह और यौमिल आखिर पर कामिल, अल्लाह और यौम आखिरत पर कामिल ईमान, और दूसरा अपने अम्बाल और अपनी जानों के साथ जिहाद करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये मुत्तकीन है, अल्लाह मुत्तकीन को खूब जानता है। इसके बाद है सूरत तौबा आयत नंबर 45 उसमें इरशाद फरमाया इन्नमा, सिर्फ यस्ताअज़ीनु रुखसत चाहेंगे का आपसे, अल्लाज़ीना वो लोग, ला नहीं, युमिनूना वो ईमान रखते, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और दिन आखिरत पर। इन्नमा यस्ताअज़ीनु कल्लाज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, फरमाया आपसे जिहाद में शिरकत ना करने की सिर्फ वही लोग रुखसत तलब करेंगे, वही लोग इजाजत तलब करेंगे जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते। चाहे जुबानी वो कलमा पढ़ते जाएं, जुबानी इकरार करते जाएं, लेकिन हकीकत में वो दिल से अल्लाह और यौम आखिरत को नहीं मानते, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानेंगे। फरमाया ऐसे लोग आपसे इजाजत तलब करेंगे। वर्ताबत, और शक में पड़े हुए हैं, वर्ताबत और शक में पड़े हुए हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, और उनके दिल शक में पड़े हुए हैं, शुकूक में मुब्तला हैं। फहुम पस वो, फी रैबिहिम, फी में रैबी शक, हिम अपने, रैब का मतलब शक, फहुम फी रैबिहिम पस वो अपने शक में, यतरद्दून हैरान होते रहते हैं, तरद्दुद में मुब्तला रहते हैं, मुतरद्दिद रहते हैं, हैरानो सरगर्दा हैं। फरमाया फहुम फी रैबिहिम यतरद्दून, बस वो अपने शक में हैरानो सरगर्दा हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मुसलमानों के अंदर छुपा हुआ मुनाफिक तबका था, मुनाफिकीन थे, कमज़ोर ईमान वाले थे, मुतज़लज़ल थे, मुतज़ब्ज़ब थे, जो डगमगा रहे थे, अल्लाह ताला ने उनका जिक्र कर दिया। फरमाया जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखते, तो मैंने ईमान बताए इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ईमान कहते हैं जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। तो ये जुबान से तो इकरार करते थे, मुसलमानों के साथ नमाजें भी पढ़ते थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी सुनते थे, कुरान भी सुनते थे, लेकिन हकीकत में अपने दिल से मुनकिर थे, दिल से शक व शुबा में मुब्तला थे। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो तबका है, ये ऐसा जो तबका है, इन्नमा यस्ताअज़िनु कल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह ना उनका अल्लाह पर कामिल ईमान है और ना आखिरत के होने का यकीन है, वो आखिरत के बारे में भी शक व शुबा में मुब्तला है, आखिरत पर भी उनका यकीन और ईमान नहीं है। फरमाया ऐसे लोग आपसे जंग में शिरकत ना करने की इजाजत तलब करेंगे, रुखसत मांगेंगे आपसे। आगे फरमाया उनकी ये भी निशानियां, वर्ताबत कुलूबुहुम, उनके दिल शक में मुब्तला है, वो अभी तक इस्लाम की हक्कानियत
اسلام کے حق ہونے کو ابھی تک مان نہیں سکے، اسلام کی حقانیت ان کے دل میں راسخ نہیں ہو سکی، وہ ابھی تک شک و شبہ میں مبتلا ہے کہ اس دین کا کیا بنے گا، کیا یہ آگے پھیلے گا یا نہیں، ہمیں اس سے کیا مفادات ملیں گے، کیا ہم پر تنگیاں تو نہیں آتی رہیں گی، اور ہم جنگ میں نکلے تو یہ مٹھی بھر ہم لوگ ہیں تو ہم مارے تو نہیں جائیں گے، ہم تو وہاں مارے جائیں گے، ہمارے پیچھوں کا کیا پرسان حال ہوگا۔ اس طرح کے شکوک و شبہات میں منافق طبقہ مبتلا رہتا ہے، وہ اپنی دنیا کے بارے میں، دنیاوی لائف کے بارے میں، دنیاوی آرائشوں کے بارے میں، زیبائشوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ فرمایا ورتابت قلوبہم، ان کے دل شک و شبہ میں مبتلا ہے، فہم فی ریبہم یترددون، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اسی شک میں متردد رہتے ہیں، تردد میں رہتے ہیں، اسی شک میں حیران رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اسی شک میں۔ وہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کریں نہ کریں، کریں یا نہ کریں، فرمایا ان کی زندگی اسی طرح گزرتی ہے، شک و شبہ میں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانیاں بھی بتا دی۔ پھر آگے ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 46 اس میں فرمایا ولو، اور اگر ارادو، انہوں نے ارادہ کیا ہوتا، الخروج، نکلنے کا، لأعدو، لام زبر لا یہ تاکید کے لیے ہے، آگے ہے اعدو، وہ تیاری کرتے، لأعدو وہ ضرور تیاری کرتے، لہو، لا لیے ہو اس کے، یعنی جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، عدتن کچھ نہ کچھ تیاری۔ یہ اعدو کا مصدر جو ہے عدہ ہے، عدتن، جب کسی چیز پر زور دینا ہو تو اسی فعل کا مصدر عربی کلام میں لایا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، وہ ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کرتے، ضرور کچھ نہ کچھ تیاری کرتے۔ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ، وَلَكِنْ لیکن، كَرِهَ اللَّهُ كَرِهَ ناپسند کیا، اللہ نے، انبعاثہم ان کا کھڑا ہونا، انبعاث کھڑا ہونا، ہم ان کا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبعاثہم لیکن اللہ نے ان کے کھڑے ہونے کو ناپسند کیا، یعنی جہاد کے لیے کھڑے ہونے کو ناپسند جانا۔ فَصَبَّتَهُمْ، فَصَبَّتَ پس اس نے روک دیا، ہم انہیں، ثبت یثبت، تثبیت کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، روک دینا۔ فرمایا فَصَبَّتَهُمْ تو اس نے انہیں روک دیا، وَقِيلَ اور کہا گیا، ان سے کہا گیا، اقعدوا تم بیٹھے رہو، بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، مع ساتھ القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، مع الساتھ القاعدین بیٹھنے والے، قائد کی جمع قاعدین بیٹھنے والے، تو وقیل قعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ تم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے منافقوں کے جھوٹے جو بہانے تھے ان کا مزید پول کھول دیا ہے، ان کا مزید پول کھول دیا، ان کا منافقت کا پردہ چاک کر دیا اس آیت میں مزید۔ ہم نے پچھلی آیت میں بھی پڑھا تھا، آیت نمبر 42 میں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، آیت نمبر 43 میں بھی فرمایا تھا ان کا پردہ چاک کرنے کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے مزید ان کا پردہ منافقت کا مزید چاک کر دیا۔ فرمایا ولو اراد الخروج،
اگر وہ نکلنے کا ارادہ کر لیتے، ارادہ بولتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لے، وہ اپنے دل سے تیار ہو جائے، اس سے بولتے ہیں ارادہ، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنا، عزم کرنا، اسے بولتے ہیں ارادہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ واقعی جنگ کے لیے نکلنے کا ارادہ کر لیتے، اور اگر انہوں نے کیا تھا ارادہ جنگ کے لیے نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو پھر وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو کرتے۔ یہ جو ابھی ہیلے بہانے بنا رہے، کوئی کہتا ہے میں بیمار ہو گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے گھر میں رکھوالی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کا ہی حال کرنا ہے، اس لیے مجھے رکنا پڑ گیا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں کام، کوئی فلاں کام، کوئی نہ کوئی عذر تراش رہا ہے، بہانے بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان کا عذر واقعی درست ہوتا کہ یہ کسی مجبوری کی وجہ سے رک رہے ہیں، ورنہ انہوں نے جنگ کے لیے نکلنا تھا، جہاد کے لیے نکلنا تھا، تو پھر فرمایا اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو تیاری کی ہوتی۔ اگر انہوں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی تو اس کا صاف مطلب ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ آگے اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَاهُمْ، تو جو بندہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے کتراتا ہے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے کتراتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ میں سٹرگل کرنے سے کتراتا ہے، اپنے مال جان کو عزیز رکھتا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں نے کوئی اللہ پر وہ کیا کہتے ہیں کوئی بوجھ ڈال دیا یا احسان کر دیا ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی، اللہ کی طرف سے اس پر کرم نہیں ہوا، ہدایت نہیں ملی۔ بندہ اپنے تے بڑا سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا ہے، میں اللہ کی راہ میں نہیں نکلا، اللہ کے حکم ماننے نہیں نکلا، اس کا پیغام پھیلانے نہیں نکلا، اپنے تے سمجھتا ہے میں نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں کو میں نے دھوکہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی حقیقت اسی بات کو بیان فرمایا۔ فرمایا یہ جو نہیں نکلے اور انہوں نے ارادہ بھی نہیں کیا، فرمایا وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَاهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا ہے، کیونکہ یہ دلی طور پر مادہ ہی نہیں تھے، لہٰذا اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی کہ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے، ان سے نکلنے کی توفیق اللہ نے چھین لی، یہ محروم ہو گئے رحمت سے، اور میں اللہ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا۔ فَثَبَّتَهُمْ، سو اس نے انہیں روک دیا، وہی انہیں پیچھے روک دیا کہ تم رکو، میرے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، میرے پیغام کو، میرے رسول کی مدد و نصرت تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ فَثَبَّتَهُمْ، بس انہیں روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ یا تو ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی گئی، یا انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یا کسی کہنے والے نے، ان کے جاننے والوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ دیا۔ پیچھے رہنے والے کون تھے؟ اپاہج، معذور، کوئی اندھا، کوئی لنگڑا، اس طرح جسے بھی کسی قسم کا عذر ہو، یا چھوٹے بچے، یا خواتین، یا بوڑھے بزرگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے تمہارے نکلنے کو ناپسند کیا۔ آگے اگلی آیت میں اس کی مزید وجہ بھی آ رہی ہے کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق کیوں نہیں دی اور ان سے توفیق کیوں چھین لیا ہے، اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 46 اس میں فرمایا لو، اگر خرجو، وہ نکلتے، وہ باہر نکلتے،
फीकुम तुम में, अगर वो तुम में शामिल होकर निकलते, मा ना, जादूकुम जादू वो बढ़ाते, कुम तुम्हारे अंदर, मा जादूकुम वो ना बढ़ाते तुम्हारे अंदर, इल्ला मगर, हबाला शर और फसाद, मा जादूकुम इल्ला हबाला, फरमाया वो ना बढ़ाते तुम्हारे अंदर मगर शर और फसाद। फरमाया अगर वो तुम्हारे अंदर निकलते हैं, तुम्हारे साथ मिलकर निकलते हैं, तो तुम्हारे अंदर सिर्फ शर और फसाद को ही बढ़ाते। वला औदाऊ, वला और जरूर, औदाऊ वो बागदौर करते, दौड़ धूप करते, हिलालकुम हिलाला अंदर, कुम तुम्हारे, यबगूना कुमुल फितना, यबगूना वो चाहते, कुम तुम्हारे अंदर, अल फितना फितना, वला औदाऊ हिलालकुम यबगूना कुमुल फितना, और वो तुम्हारे अंदर भागदौड़ करते कि वो तुम्हारे अंदर फितना पैदा करना चाहते, तुम्हारे अंदर फितना बपा करना चाहते हैं। वफीकुम और तुम में हैं, सम्माऊना जासूस, लहुम ला लिए हम उनके, वफीकुम सम्माऊना लहुम और तुम्हारे अंदर उनके जासूस मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर उनके जासूस मौजूद हैं। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुम खूब जानने वाला है, बिज़्ज़ालिमीन जालिमों से, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन और अल्लाह जालिमों से खूब जानने वाला है, जालिमों को खूब जानने वाला है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने वजह बता दी है कि अल्लाह ताला ने उनका तुम्हारे अंदर निकलने को नापसंद क्यों जाना और क्यों नापसंद किया और उनको तौफीक क्यों नहीं दी। फरमाया लौ हरजू फीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला हबाला, कि अगर वो तुम्हारे अंदर निकलते तो तुम्हारे अंदर शर और फसाद को ही बढ़ाते, यानी तुम्हारे खिलाफ चाले चलते, सफर के दौरान जंग के अंदर तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपते और तरह तरह के तुम्हारे अंदर फितना और फसाद पैदा करते। हबाला का मतलब है, हबाला शर फसाद नुकसान, यह सारा हबाल का माना है। फरमाया वो सिर्फ तुम्हारे अंदर शर फसाद नुकसान इस तरह की कोशिशें करते। वला औदउ हिलालकुम यबगूनकुमुल फितना, और वो तुम्हारे अंदर भागदौड़ करते। औदाउ इसका मतलब है भागदौड़ करना, दौड़ धूप करना, तगोदो करना, कोशिश करना। वला औदाउ हिलालकुम, और वो तुम्हारे अंदर कोशिश करते, यबगूनकुमुल फितना, कि वो तुम्हारे अंदर तुम्हें फितना में मुब्तला कर दे, तुम्हारे अंदर फितना पैदा करने की कोशिश करते कि तुम फितना में मुब्तला हो जाओ। पर मैं इसके लिए वो भागदौड़ करते, इसके लिए दौड़ धूप करते। तो इन दोनों फितनों से बचाने के लिए रब ने फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला ने उन्हें तौफीक ही नहीं दी और उनका निकलना तुम्हारे अंदर नापसंद जाना, कि उनका यहां बैठना, पीछे बैठना तुम्हारे साथ शामिल होने से बेहतर है, उनका पीछे बैठना। आगे फरमाया वफीकुम सम्माऊन लहुम, और तुम में उनके जसूस भी मौजूद है। सम्माऊन का मतलब है खूब सुनने वाले, यानी जो तुम्हारी बातें कान लगा कर सुनते हैं, मुसलमानों के अंदर होते हैं, नबी के इर्द गिर्द बैठे होते हैं, मुसलमानों के साथ बैठते हैं। फरमाया वो खूब कान लगा कर सुनते हैं और फिर जाकर जो अपने सरकर्दा अफराद होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको जाकर बताते हैं ताकि इस्लाम के खिलाफ साजिशें करें, इस्लाम मजीद कमजोर हो। फरमाया उनके जसूस तुम्हारे अंदर है। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, वो खूब जानता है जो ये शर पसंदियां फैला रहे हैं, जाहिरन व बातिनन, छुप कर
اور ظاہر ہو کر، مخفی اور ظاہر طور پر، فرمایا اللہ جانتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی پراپیگنڈاز میں، شر پسندیوں میں مبتلا ہے، یہ لوگ ظالم ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اللہ تعالی نے خبردار کر دیا۔ حضور کے دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو بھی، اس دور کے مسلمانوں کو بھی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بھی، ہمیں بھی، کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر اور باطن یکساں نہیں ہوتا، ایسے فتنوں سے بچو، فتنہ پروروں سے بچو۔ یہ مسلمانوں کے اندر فتنہ پھیلانے والے ہوتے ہیں، پیچھے کافروں کے ساتھ، اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ یہ جڑے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر شر پسندیاں اور فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں تاکہ اسلام کو، امت کو کمزور کیا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے فتنہ پرور اور شر پسند عناصر سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، اور منافقانہ قوتوں کو اللہ تعالی ان کا پردہ چاک فرما دے، ان کا پردہ چاک کر دے، اور منافقانہ قوتوں کو ہمارے سامنے ظاہر فرما دے۔ اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔